بیمار کون نہیں ہوتا ہے؟ ہوتے ہیں اس کے بولو، سب ہر کوئی بیمار ہوتا ہے نا، اور ہمارے گھر میں بھی سب کوئی بیمار ہوتے ہیں، ہے نا؟ ابو، امی، بھیا، بھابھی، ہر لوگ بیمار ہوتے ہیں نا۔ لیکن بہت ایسے لوگوں کا دیکھا گیا ہے طریقہ کہ جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو خدا کی ناشکری کرتے ہیں، ہے نا؟ خاص کر کے عورتیں، کہ عورتوں میں جب کوئی مصیبت ان پر آتی ہے یا ان کے گھر میں آئے تو ناشکری زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس لیے تم لوگ آج جو سبق بتانے جا رہے ہیں اس کو غور سے سننا اور اپنے ذہن کے اندر بسا کر کے رکھنا، کبھی بھی ناشکری مت کرنا نہ تم لوگ، ٹھیک؟ اور اپنے گھر میں کسی کو دیکھو تو اس کو تاکید کر دو۔ تاکید کا مطلب اس کو بتاؤ کہ خدا کی ناشکری نہیں کرنی ہے جب کوئی پریشانی آئے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور اس پہ کتنا اجر اللہ عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ آج کے سبق سے سب کو یہ درس حاصل کرنا ہے، اور آئندہ کبھی بھی ایسی کسی کے منہ سے بھی اگر بات سنے تو فوراً اس کو ٹوکنا ہے، ٹھیک؟ جب آدمی بیمار پڑتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے پاس میں 2 فرشتے بھیجتا ہے۔ کتنے؟ 2 فرشتے۔ کتنے؟ 2۔ اس کے بولو، 2 فرشتے بھیجتا ہے۔ کیوں؟ اللہ 2 فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ، جا کر کے میرے اس بندے کے پاس چلے جاؤ، دیکھو کہ میرا بندہ جو اس کی عیادت کرنے آتے ہیں، ہے نا؟ عیادت کس کو بولتے ہیں؟ جو اس کو دیکھنے آتے ہیں۔ ہمارے گھر میں جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو لوگ آتے ہیں، دیکھنے کے لیے نہیں آتے نا؟ سب کے گھر آتے ہیں، یا رشتہ داری میں کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم سب دیکھنے کے لیے پہنچتے ہیں، ہاں؟ تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ عیادت۔ اس کے بولو، ہاں۔ اللہ 2 فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ میرے اس بندے کے پاس میں چلے جاؤ اور دیکھو کہ جب کوئی عیادت کے لیے آتا ہے، یعنی کہ اس بندے کو جب دیکھنے کے لیے آتا ہے تو جو بندہ بیمار پڑا ہے یا بندی، مرد یا عورت جو بیمار پڑا ہے یا پڑی ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے؟ فرشتوں کو اللہ یہ دیکھنے کے لیے مریض کے پاس میں بھیجتا ہے نا؟ مریض کے پاس میں جب بھیجتا ہے 2 فرشتے آتے ہیں، اور جب یہ فرشتے واپس ہوتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے، ویسے اللہ تو ہر چیز جانتا ہے نا؟ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بناتا ہے، گواہ بنائے گا۔ سنیے، اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، جب تم میرے بندے کے پاس میں گئے تھے تو جو میرے بندے عیادت کرنے کے لیے دوسرے آئے تو میرا بندہ جو بیمار پڑا ہے اس نے اپنی زبان سے کیا کہا؟ الحمدللہ۔ فرشتوں سے اللہ پوچھتا ہے کیا کہا میرے بندے نے؟ الحمدللہ۔ تو جب اتنا سوال کرتے ہیں تو فرشتے بولتے ہیں کہ اے اللہ، جس پر پریشانی آئی، مصیبت آئی، بیمار پڑا ہے، وہ تیرا بندہ تیرا شکر ادا کرتا ہے۔ کیا؟ تیرا شکر ادا کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ۔ کیا کہتا ہے؟ اس کے بولو، یعنی کوئی جب اس سے پوچھتا ہے کیسی طبیعت ہے تو بولتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور عموماً ہر کوئی آدمی یہی بتاتا ہے، بیمار ہو، بستر پہ پڑا ہے، لیکن پھر بھی اس سے اگر پوچھو گے تو کہ ہاں ٹھیک ہے، پھر بھی ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے نا؟ اور یہ اللہ کا شکر ادا کرنا بڑی نعمت کی بات ہے۔ اللہ جب فرشتوں سے فرماتا ہے کہ کیا کہا بندے نے، تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ تیرے بندے نے کیا کہا؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ، کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر اس نے ادا کیا۔ تو رب تبارک و تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں سنو، جاؤ میرے بندے کو خوشخبری سنا دو، میرے بندے کو خوشخبری سنا دو، میرے بندے سے کہہ دو جا کر کے کیا، کہ اگر میں نے اس کو شفا دے دیا، شفا مطلب اس کو بیماری سے ٹھیک کر دیا، اس کو بیماری سے صحیح کر دیا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ شفا۔ اس کے بولو، شفا۔ میرے بندے سے جا کر کے کہہ دو
کہ میں نے اگر اس کو شفا دے دی تو اس کے جسم میں جو خون ہے اس سے بہتر خون اسے عطا کروں گا. کیا کہا؟ اس سے بہتر خون اسے دوں گا. جو اس کے جسم کے اوپر گوشت ہے اس سے بہتر پرانے کے بدلے میں اچھا نیا گوشت اس کو دوں گا. اور اگر اس کو موت دے دی وفات ہوئی اسی بیماری میں تو اسے میں جنت میں داخل کروں گا. اللہ کیا انعام دیتا ہے بیمار آدمی کو کہ اگر اللہ کا شکر بندہ ادا کر رہا ہے تو فرشتوں سے رب فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ اگر ان کو بیماری سے میں نے شفا دے دی تو نیا خون نیا گوشت مطلب آدمی پھر سے تندرست تازہ ہو جائے گا. کیا؟ اب بیمار آدمی جب ٹھیک ہوتا ہے تو کچھ دنوں کے بعد میں اس کا چہرہ لال ہو جاتا ہے, خون اس کے جسم کے اندر اتنا آ جاتا ہے نا, گوشت اس کے جسم کے اوپر اتنا آ جاتا ہے. تو اللہ کتنا بڑا رحمان ہے, کتنا بڑا کہ بندے کو تھوڑی پریشانی ہوتی ہے اللہ اس کے بدلے میں ثواب عطا فرماتا ہے. اور فرما رہا اگر اسی بیماری میں مر گیا لکھا ہے تو اسے جنت دوں گا, اور اگر صحیح اس کو شفا دے دی تو اسے میں نیا گوشت اور نیا خون دوں گا. تو اب جو شخص یا بیمار گھر پہ عورتیں ہوں مرد ہوں کوئی بھی ہوں وہ خدا کی ناشکری کریں تو ان کو ٹوکو گے کہ نہیں ٹوکو گے؟ ان سے کیا کہنا ہے کہ نہیں ہے یہ مت کہو, بلکہ اللہ رب العزت آزمائش لیتا ہے اور اس کے بدلے میں اللہ تمہیں اس کے بدلے میں اللہ تمہیں ثواب عطا فرماتا ہے. اور یہ حدیث ہے, ٹھیک ہے, حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرسلن راوی حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث رسول نے فرمایا کہ اللہ رب العزت انہیں یہ انعامات عطا فرماتا ہے. ایک اور حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس میں حاضر ہوا. جب رسول کا نام آیا کرے تو کیا کہنا چاہیے؟ کس کے بولو. ہاں, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچا. حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں جب میں رسول کے پاس میں پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے چھوا میں نے مس کیا تو میں نے کیا دیکھا کہ رسول کو بہت تیز بخار ہے. کیا؟ بہت تیز بخار ہے. تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو اتنی تیز بخار ہے, آج تلک کر کے میں نے اتنی تیز کسی کے بخار محسوس نہیں کیا ہے. کیا کہا؟ اتنی تیز کسی کے بخار محسوس نہیں کیا ہے, آپ کو بہت تیز بخار ہے. تو رسول نے فرمایا ہاں. رسول نے کیا فرمایا؟ ہاں. رسول نے فرمایا جتنا بخار تم دو مردوں کو آتا ہے, یعنی دو انسانوں کے بخار جتنا آتا ہے اتنا بخار اکیلے رسول اللہ کو. رسول فرماتے اتنا بخار اکیلے مجھے ہے, اتنی تکلیف اکیلے مجھے جتنی تکلیف تم دو لوگوں کو ہوتی ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کیا عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اجر بھی دونا ملتا ہے. بولو یار سبحان اللہ, بولو نا. اجر کتنا ملتا ہے؟ دونا اجر ملتا ہے. تو پتہ یہ چلا اس حدیث سے کہ جب بخار آتا ہے کسی کو بھی گھر میں آئے تو اللہ رب العزت اس کو کیا دیتا ہے؟ ثواب, نیکیاں عطا فرماتا ہے. نیکیاں. تو کسی کو پریشانی آئے, کسی پہ بخار آئے تو شکوہ نہیں ہونا چاہیے. سمجھ گئے؟ ہمیشہ یاد رکھنا اس بات کو, آگے نہ جانے کتنی عمر تم لوگوں کی ہو, ہے نا, یہ تو پتہ نہیں کہ, اور موت کو بھی اپنے قریب جانو کہ موت بالکل قریب ہے. آج اگر کسی سے بولا جائے یا نماز پڑھو تو بولتے ہیں کہ بڑے ہو جائے تب پڑھیں گے نماز, ہے نا. اور جوانوں سے بولو داڑھی رکھنے کے لیے تو کیا بولتے ہیں؟
ابھی ہماری عمر ہی کیا ہوئی ہے، بڑے ہو جائیں تب داڑھی رکھیں گے۔ کتنا بڑا آدمی ہوگا، عمر اس کی گھٹنا شروع ہو جاتی ہے پیدائش سے لے کر کے۔ پیدائش سے عمر گھٹتی ہے، بولو گھٹتی کہ نہیں گھٹتی ہے؟ آدمی آج الٹا سوچ رہا ہے، پیدائش سے اس کی عمر گھٹتی ہے۔ کیسے؟ بولتے ہیں کہ ہم بڑے ہو جائیں تب کریں گے۔ بڑے کیا ہو گئے، تمہاری تو عمر جا رہی ہے۔ پیدائش مطلب جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو عمر اس کی اللہ کی طرف سے جتنی ہوتی ہے، یعنی 20 سال، 50 سال، 100 سال، جو بھی عمر ہو، اس عمر میں سے جب پیدائش ہوئی اس تاریخ سے شروع ہوتی ہے عمر گھٹنی۔ پھر 1 دن کم پڑا، جب 1 دن کا ہوا تو 1 دن کم پڑا، 2 دن کا ہوا 2 دن کم پڑے، 1 مہینے کا ہوا 1 مہینہ اس کی زندگی سے کم پڑا، 1 سال کا ہوا 1 سال اس کی زندگی سے کم پڑا، اسی طریقے سے 10 سال کا ہوا تو 10 سال اس کی زندگی سے کم پڑے، 20 سال کا ہوا 20 سال کی زندگی کم پڑی، یہاں تک کر کے جو اس کی زندگی لکھی ہے وہ تاریخ آ جاتی ہے جب اس کی موت کی تاریخ ہوتی ہے، یعنی جتنے اس کے سانسیں لکھی ہوئی ہیں، جتنی سانسیں لکھی ہوئی ہیں، جب وہ پوری سانسیں اپنی لے لیتا ہے تب اس کو موت آتی ہے۔ تو بتاؤ پیدائش سے اس کی کیا بولتے ہیں، عمر گھٹنی شروع ہوئی کہ نہیں گھٹنی شروع ہوئی؟ پیدائش سے گھٹنی شروع ہوئی کہ نہیں شروع ہوئی؟ اب کتنا بڑا آدمی ہوگا، ہاں سوچتے ہیں ہم بڑے ہو جائیں، بڑے ہو جائیں تب ہم جو ہے نماز پڑھیں گے، تب ہم داڑھی رکھیں گے، تب ہم یہ تمام چیزیں کریں گے۔ ہاں تو عمر کا لحاظ رکھو، اور کسی کو یہ نہیں پتا تم میں سے کہ کب کس کی موت آ جائے۔ بہرحال جو بھی نعمت یہ اللہ کی طرف سے ملی ہے زندگی کے نقش مطلب زندگی کے طریقے پر ہو، جو ہم کو ملی ہے زندگی کے حساب سے، زندگی ہم کو ملی اللہ کی نعمت ہی ہے، تو اس کو ہم غنیمت سمجھیں اور ہر وقت کو اللہ کی یاد میں گزارنے کی کوشش کریں، اور پوری اپنی زندگی میں آج سے یہ سبق لے لو، آج سے اپنے اپنے ذہنوں کے اندر یہ بسا لو کہ پوری زندگی میں ہم کبھی بھی کوئی تکلیف میرے اوپر آئے گی خدا کی ناشکری نہیں کریں گے۔ کیا نہیں کریں گے؟ آج آپ لوگوں کے ذہن میں ہم بتا رہے ہیں، اتنا یاد رکھنا، آج کے بعد میں ہو سکتا ہو یہ سبق دوبارہ آپ کو سننے کو نہ ملے، ہے نا؟ جو آج بتایا ہے ہو سکتا ہے تم کو دوبارہ سننے کو نہ ملے، تو جب امید بھی نہیں ہے تو کوشش یہ کریں کہ اپنے ذہن کے اندر اس کو بسائیں اور اس نصیحت کو یاد رکھیں۔ آج جو بتایا جا رہا ہے اس کو ہمیشہ یاد کرنے کی رکھنے کی کوشش کرو، ہمیشہ کے لیے، کیونکہ وہ استاذ ہمیشہ کسی کو غلط مشورہ نہیں دے گا۔ جیسے ہم تم لوگوں کو مارتے ہیں، ہم لوگ ڈانٹتے ہیں، تو اس میں ہمارا کوئی فائدہ ہے؟ بولو، ہمیں پڑھنا تھا ہم پڑھ گئے، بولو ہمیں پڑھنا تھا ہم پڑھ گئے، ہمارا کیا فائدہ ہے؟ فائدہ ہمیں اتنا ہے کہ ہم آپ کو علم سکھائیں گے اور سکھانے کا ثواب اللہ ہمیں عطا فرمائے گا، یہ ہمیں فائدہ ہے، ثواب ملے گا، مطلب دنیا کا فائدہ نہیں، آخرت کا فائدہ، ثواب ملے گا۔ اور آپ لوگ سیکھیں گے تو آپ لوگ برے کاموں سے بچیں گے، یہ ہمارا فائدہ ہے۔ آپ جب برے کاموں سے بچیں گے تو اس کا ثواب بھی ہمیں ملے گا۔ فائدہ آپ کا یہ ہوگا کہ اس میں فائدہ ہے آپ کے لیے کہ آپ کو دین کی سمجھ آ جائے گی، دین کی سمجھ آئے گی، آپ یہ اپنے زندگی کے اندر دیکھیں گے اور سنیں گے، اور آپ کے سامنے بھی یہ باتیں ہوں گی کہ آپ کے لیے کیا حرام ہے کیا حلال ہے، اس سے ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے تو اس سے آپ بچ جائیں گے۔ اس لیے ہم لوگ جتنے بھی استاذ ہیں سب بچوں کو ڈپٹتے ہیں، مارتے ہیں، ان کو جو ہے سمجھاتے ہیں، اس وجہ سے تاکہ وہ لوگ اچھے سے پڑھیں، اچھے سے پڑھ کر کے پھر اچھے بنیں۔ اس لیے گنواروں کے جاہلوں کی زندگی کیسی ہوتی آپ نے اگر نہ دیکھا ہو تو آپ اپنے گاؤں میں دیکھ لو، ہے نا؟ نہ تو ان کو پیشاب کرنے کا طریقہ نہ پاک رہنے کا طریقہ معلوم، نہ نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم ہے، نہ کسی سے ملاقات کی جائے کیسے کی جائے، نہ سلام کلام کچھ بھی پتہ ہی نہیں، ہے نا؟
پڑھنے سے، علم سیکھنے سے آپ کو یہ ساری چیزیں بھی پتہ چل جائیں گی، ساتھ ہی ساتھ میں خدا کا خوف بھی آئے گا، اور انشاءاللہ سبھی لوگ نمازیں پڑھو گے۔ اچھا نمازیں پڑھتے ہو سب لوگ؟ کس کے بولو وہ ہاتھ اٹھائے جو نماز پڑھتے نہیں ہیں۔ ہاں ہاں ہم تو پڑھتے ہیں۔ ہاں کئے رکعت؟ ہاں فجر میں کئے رکعتیں ہوتی ہیں؟ فجر میں کئے رکعت ہیں؟ ہاں بتاؤ، یہ تو پوچھ رہے بتاؤ بند کے۔ ہاں 20۔ فجر میں کتنی رکعتیں ہیں؟ 2، اور 2 کتنی؟ 4۔ 2 سنت 2 فرض۔ نماز کون کون پڑھتا ہے؟ تو پڑھتا ہے نماز؟ بک کم بخت کہیں کے نماز پڑھتا ہے۔ ہاں باقی یہ لوگ پڑھتے ہیں نماز۔ ہاں تم لوگ چھت پہ نماز نہ پڑھا کرو، کھلے میں، اگر ریلنگ بنی تو پڑھ سکتے ہے نا، منڈی چھت پہ نماز پڑھنا نہیں چاہیے۔ تو اب جو نمازیں نہیں پڑھتے سب نمازیں پڑھیں گے؟ اچھا چلو ایک سوال کا جواب دو تم لوگ، اس کے بعد میں چھٹی ہوگی۔ فجر میں کتنی رکعتیں؟ 2۔ کس کے بولو 4۔ کون کون؟ 2۔ ظہر میں کتنی رکعتیں؟ 12۔ کون کون؟ 4۔ عصر میں کتنی رکعتیں؟ 8۔ کون کون؟ 4۔ مغرب میں کتنی رکعتیں؟ 7۔ کون کون؟ اچھا، اور عشاء میں؟ 7۔ کون کون؟ ارے واہ سبحان اللہ۔ اچھا تہجد میں؟ تہجد میں کتنی ہے؟ تہجد کی نماز رات میں پڑھی جاتی ہے، پڑھ کر کے سو جاؤ عشاء کے، پھر جب جاگو رات میں تب پڑھو، بہت ثواب ہے گا۔ ہاں کتنے رکعتیں ہیں؟ 8۔ چلو خیر ٹھیک ہے، سب لوگ نماز پڑھیں گے آج کے بعد؟ اپنے اپنے گھر پہ جا کر کے سب کو سلام کریں گے؟ چپ بیٹھ جاؤ۔ کسی کو بخار آئے گا کوئی اللہ کی ناشکری تو نہیں کرے گا؟ اللہ کا شکر ادا کرو گے؟ جس کو دیکھو گے اس کو ٹوکو گے؟ ناشکری کرتے ہو جس کو دیکھو اس کو ٹوک دو، ٹھیک؟ اللہ کا شکر ادا کرو، ٹھیک ہے؟